السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چھٹی لے کر جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دروازے پر لگا بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ نہ جانے میری بیوی مجھے بتائے بغیر کہاں پر چلی گئی تھی۔ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے جب بھی کہیں پر جانا ہوتا تھا وہ مجھے کال کر کے بتاتی تھی، اور پچھلی رات مجھ سے اجازت بھی لیتی تھی، مگر نہ تو آج اس نے مجھے کال کر کے کچھ بتایا تھا اور نہ ہی مجھ سے کل رات اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات کی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے سسرال والوں کو کال کی تاکہ پوچھ سکوں کہ وہاں پر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ جب میں نے اپنی ساس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تم پریشان مت ہو، وہ محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہوگی۔ ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی محلے کی کسی عورت کے ساتھ نہیں بنتی۔ دراصل میری بیوی کی یہ عادت بہت ہی عجیب تھی، اس کی عورتوں کے ساتھ بہت ہی کم بنتی تھی۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی اس محلے میں کسی بھی عورت کے ساتھ دوستی نہیں تھی، بلکہ اگر میں اس سے کبھی یہ پوچھتا کہ تمہاری دوست کون ہے تو وہ میری بات سن کر چڑ جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے میں لڑکیوں پر بھروسہ نہیں کرتی، اسی وجہ سے مجھ سے اس طرح کا سوال مت کیا کرے۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں لگ سکی تھی۔ ابھی بھی اپنی ساس کو تسلی دے کر میں نے فون رکھ دیا اور وہیں دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجھے چکر آ رہے تھے، کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اماں سعیدہ وہاں پر چلی آئیں۔ مجھے وہاں پر بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا برخوردار، گھر کے دروازے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہیں بیوی نے گھر میں داخل ہونے سے منع تو نہیں کر دیا؟ ویسے بھی تمہاری بیوی کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ان کی بات سن کر میں برا منا گیا اور انہیں کہنے لگا، اماں سعیدہ کچھ تو خدا کا خوف کر لو، کبھی تو میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیا کرو۔ جب بھی تم مجھ سے بات کرتی ہو ہمیشہ ہی میری بیوی کی برائی کرتی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے جہاں تک مجھے لگتا ہے اس نے تو کبھی تم سے بات بھی نہیں کی ہوگی۔ بیٹا مجھے اسی بات کی تو تکلیف ہے کہ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی۔ اس محلے کی ساری عورتوں کے ساتھ میری یہ اچھی خاصی بات چیت ہے اور سب کے بارے میں مجھے سب کچھ ہی معلوم ہے، لیکن ایک تمہاری بیوی ہے جو بات کرنا تو دور کی بات چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر کسی دن تمہارے گھر چلی جاؤں تو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی ہے، اور اسے تھوڑی سی تمیز سکھاؤ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے میں ہی زندگی کی خوشی شامل ہے۔ مجھے یہ بتاؤ وہ اکیلی رہ کر کہاں رہ پاتی ہوگی؟ میں نے اماں سعیدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور انہیں کہا، خدا کا خوف کریں، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے، پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے آپ نے اپنی شکایات کا پنڈورا کھول رکھا ہے۔ یہ شکایات کسی اور دن کے لیے سنبھال کر رکھیں، فی الحال میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتا۔ اچانک ہی ان کی نظر گھر کے دروازے پر پڑی، ان کی آنکھیں یکدم ہی چمکی اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو تمہاری بیوی بھی تمہیں بتائے بغیر اب گھر سے باہر جانے لگی ہے؟ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس پر نظر رکھو، یوں اپنی بیوی کو مکمل آزادی دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس طرح کی تمہاری بیوی کی حرکتیں ہیں اس طرح تم اسے تنہا چھوڑ کر اپنے ساتھ صرف اور صرف زیادتی کرتے ہو۔ اماں سعیدہ کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر بس بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں اونچی آواز میں کہا، اب بس خاموش ہو جائیں، میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتا۔ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے
کہ اس معاملے کو کیسے نپٹانا ہے۔ آپ مہربانی کریں یہاں سے چلی جائیں، میرا دماغ خراب مت کریں۔ آپ کی شکل دیکھنا تو دور کی بات، میں آپ سے کسی بھی قسم کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اماں سعیدہ کی اچھی خاصی عزت افزائی کر کے انہیں وہاں سے بھیج دیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں پر جاؤں۔ میں پریشان حال وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے دوست کی کال آ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کی کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی پریشان آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے کہا، تمہاری بیوی اس وقت تمہاری اماں ابا کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دوست کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے تم نے اسے اماں ابا کے گھر دیکھا ہے؟ ہاں، میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، اس لیے تو میں نے تمہیں کال کر کے بتایا ہے۔ میں نے خود اسے تالا توڑ کر تمہارے اماں ابا کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا، لیکن اس کے تالا توڑنے والی حرکت مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کافی مشکوک نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ دراصل اس انسان کا شمار میرے ایسے دوستوں میں ہوتا تھا جن کے بارے میں مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہیں یا مخلص ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں اسے کچھ بھی غلط ہونے کا اشارہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ایکٹنگ کرنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ ہاں، مجھے یاد آیا، اس نے مجھے میسج کر کے بتایا تو تھا، لیکن میں بھول گیا تھا۔ چلو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر بعد گھر واپس چلی آئے گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا، جبکہ میرا اپنا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا اماں ابا کے گھر جانے کا کیا مقصد ہے، جبکہ وہ دونوں گھر پر موجود بھی نہیں ہیں، اور تالا توڑنے کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ میں نے تیزی سے بائک کی چابی اٹھائی، اپنی صحت کی بالکل بھی فکر نہ کی، اور اپنے اماں ابا کے گھر کی طرف چل دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر ایک ایسے راز کے بارے میں معلوم ہوگا جسے جاننے کے بعد میں کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ راستے میں میری بائک خراب ہو گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، تقریباً 45 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس دوران گھر واپس چلی آئے اور میں کچھ بھی پتہ لگانے سے رہ جاؤں۔ اسی وقت ہی ایک نیک انسان مل گیا جس نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، اور پھر اس نے مجھے میرے گھر کے دروازے پر ہی چھوڑ دیا۔ میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار تھا۔ گھر کے دروازے کے سامنے جا کر میں چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اندر جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں گھر کے اندر داخل ہو گیا تو میں مکمل طور پر قید ہو جاؤں گا، اور اس قید سے نکلنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا کہ آج کسی اور کی نہیں بلکہ یقین ٹوٹنے کی ہوگی، اور اس قید میں میرا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف دکھ ہوگا۔ وہاں پر کھڑے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سمینہ کھڑی تھی۔ دراصل یہ نہ صرف میری پڑوسن تھی بلکہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ یہ اسکول کے زمانے سے ہی میرے ساتھ پڑھتی چلی آئی تھی اور پھر یونیورسٹی تک میرے ساتھ ہی رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر مجھے اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے صرف اور صرف اس کی وجہ اخلاق کی تھی۔ وہ حد سے زیادہ بد اخلاق عورت تھی اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس طرح کی عورتوں سے شدید نفرت تھی جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتی تھی۔ میں یونیورسٹی میں بھی اکثر اس کی حالت دیکھتا تھا تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مردوں سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی اور ہمیشہ خود کو ہی فوقیت دیتی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ اس طرح کی عورتیں کبھی بھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی اپنا گھر بسا سکتی۔ کچھ امی کی باتیں تھیں اور کچھ آنکھوں دیکھال تھا۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی اور پھر میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ ہماری دوستی بھی صرف اور صرف یونیورسٹی سیمسٹر تک ہی رہی۔
اس کے بعد میں اس سے الگ ہو گیا کیونکہ وہ کافی زیادہ مشہور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، کیسے ہو تم؟ اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بڑی مشکل سے مسکرایا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے جلدی چلی جائے، لیکن جس انداز میں وہ کھڑی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ تقریباً 15 منٹ تو یہاں پر لگ ہی جائیں گے۔ وہ کافی فرصت میں معلوم ہوتی تھی۔ میں جلدی اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر کے اندر داخل ہوتا وہ دوبارہ سے مجھے پکار بیٹھی اور مجھے کہنے لگی، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم نے مجھے اپنانے سے انکار کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی؟ اب کی بار میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس بات کو تو ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اب تو میری شادی کو بھی 4 سال ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اب اس طرح کی باتیں یاد کر کے پریشان ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں بہت آگے آ چکا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ سب کچھ بھول جاؤ اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، میں نے زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی۔ تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میں نے بچپن سے تم سے محبت کی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری نادانیوں کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں مکمل طور پر تبدیل ہو جاؤں گی، بلکہ میں نے خود کو کافی حد تک تبدیل بھی کر لیا ہے۔ اب صرف اور صرف تمہاری نظر کرم کا انتظار ہے۔ دیکھو، ہم نے اپنی پسند سے شادی میں کر چکا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اب میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی گنجائش نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم عزت کے ساتھ دھیان سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی کروں۔ جس بیوی کی تم بات کر رہے ہو وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ ارے اسے تو تمہاری عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے تمہاری جتنی بھی بکواس سننی تھی میں سن چکا ہوں۔ اب مزید مجھ میں یہ ہمت نہیں بچی۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ تم کبھی بھی میرے پاس چل کر آ سکتے ہو۔ میرے در کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس بار اس کے آنسوؤں سے میرے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں میری محبوب ترین بیوی کا چہرہ گھومنے لگا۔ زیادتی یہ نہیں تھی جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی، بلکہ زیادتی وہ تھی جو میں اس کی بات سن کر اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میں نے جلدی سے توبہ کی اور دوبارہ سے گھر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے اس قدر لاپرواہی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور غصے کی حالت میں میں گھر کے اندر داخل ہو گیا، لیکن جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پر یہ سب کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وہاں پر میری بیوی تقریباً آج سے 5 سال پہلے، جیسے ہی میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لی، میں فوراً ہی نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ میرے ابا کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں نوکری نہ کروں بلکہ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، جبکہ میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے 4 سال کی ڈگری اسی وجہ سے تو حاصل کی تھی تاکہ میں اپنے بل بوتے پر کچھ کر سکوں۔ میں شروع سے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ میں ان لڑکوں جیسا نہیں بننا چاہتا تھا جو اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کرتے ہیں اور خود کو بہت ہی بڑا آدمی سمجھتے ہیں، بلکہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے خود محنت کروں، کسی مقام پر کھڑا ہو جاؤں، اور جب میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنے باپ کا بزنس سنبھال سکوں تبھی اپنے باپ کے بزنس میں ہاتھ ڈالوں۔ میں نہیں چاہتا تھا
کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہیں کہ اسے تو پکی پکائی کھیر مل گئی ہے، بلکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے محنت کی۔ نوکری کے چکر میں خوار ہو رہا تھا کہ اچانک ہی ایک دن خالہ کی کال آ گئی۔ خالہ نے مجھے کہا، یہاں پر ایک نئی کمپنی کھلی ہے اور وہاں پر ایک بہت ہی اچھی پوسٹ ہے، تم ادھر کیوں نہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتے؟ جب میں نے اس کمپنی کے بارے میں پتہ لگایا تو وہ واقعی بہت اچھی کمپنی تھی اور وہ لوگ اچھی خاصی تنخواہ بھی دے رہے تھے، لیکن انہیں 5 سال کا تجربہ چاہیے تھا، جبکہ میرے پاس 0 تجربہ تھا۔ پھر بھی میں نے ایک بار وہاں پر جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر میری نوکری تو نہیں ہو سکی، لیکن وہاں پر میری ملاقات بانو سے ہو گئی۔ بانو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی عورت تھی۔ میں نہیں جانتا تھا مجھے اپنی زندگی میں اتنی جلدی ایک ایسی عورت مل پائے گی جس کے لیے میرا دل دھڑکنے لگ جائے گا اور میرے جذبات انگڑائیاں لینا شروع کر دیں گے۔ میں جب وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے گیا تو مجھے اچھی خاصی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میرے پاس تجربہ نہیں تھا اور میں یوں ہی منہ اٹھا کر چلا گیا تھا، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ڈگری کے کاغذات بے گھر بھول کر آ گیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے لاپرواہی کا طعنہ دیا بلکہ اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملی۔ میرا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا اسی وقت موبائل پر ابا کی کال آ گئی۔ ابا کی کال دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یوں خواری کاٹنے سے اچھا ہے کہ تم میرے بزنس کو سنبھالو، مگر میں ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے خود پر اتنا زیادہ بھروسہ کیوں تھا۔ اماں بھی اس بار میرا ساتھ نہیں دے رہی بلکہ وہ بھی ابا کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ خیر، ابا کی کال میں نے جلدی سے اٹھا لی اور ان سے بات کرنے لگا۔ جب ابا نے مجھ سے انٹرویو کے بارے میں پوچھا تو میں نے انتہائی مایوسی سے بتایا کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں، مجھے وہاں پر نوکری نہیں ملی۔ میری بات سن کر ابا مجھے کہنے لگے کہ گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی خالہ کے گھر جاؤ، خالہ نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میرے پاس اس بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی کہے بغیر کال کاٹ دی۔ میں بھی خاموشی سے خالہ کے گھر کی طرف چل دی۔ دروازے پر دستک دی تو کافی دیر سے دروازہ نہیں کھلا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتا اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو جب میں نے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو مبہوت ہو گیا۔ سامنے انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ مجھے اس طرح سے خود کو دیکھتا پا کر وہ شرما گئی۔ اس نے جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو میں ہوش کی دنیا میں آیا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں شرمندگی کی گہری وادیوں میں چلا جاتا، خالہ وہاں پر آ گئی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا وہ اس لڑکی کو ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، بانو بیٹا، تمہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا لیکن تم اس کے ساتھ دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہو۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اپنی خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خالہ مجھے کہنے لگی، بیٹا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ دراصل بانو کو تو تم دیکھ ہی چکے ہوگے۔ میں چاہتی ہوں تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ خالہ کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں حیران رہ گیا۔ ابھی تو میں نے شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کو جب پہلی نظر دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر میرے دل میں گدگدی ہوئی تھی، اور ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر خالہ جلدی سے کہنے لگی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم اس سے باتیں کر لو، بہت جلد ہی اسے جان لو گے، اور میں بھی تو ہوں۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ بتانے کے لیے
دراصل بیٹا وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ میری ایک دوست کی جاننے والی کی بیٹی ہے۔ میری دوست کے گھر میں تو تم جانتے ہو کہ جوان بیٹے ہیں، اس لیے وہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس نے اسے میرے گھر میں بھیج دیا، اور میرے دل سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، میرا دل کتنا نرم ہے، دوسروں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اسے میرے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، گھر کے سارے کام بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایف اے تک پڑھا بھی ہوا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس میں صرف خوبیاں ہی ہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوگا۔ بیٹا میری مانو تو یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو اور اس سے نکاح کر لو۔ تمہارے باپ سے میں نے بات کر لی ہے، اور تمہارے باپ نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے کہا تھا۔ خالہ کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے تھوڑا وقت دیجیے، تھوڑے وقت کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دوبارہ سے وہاں پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگیں، ارے تم کہاں پر جا رہے ہو؟ آج تم نے میرے پاس ہی رکنا ہے۔ میں نے تیزی سے انکار کیا اور خالہ کو کہا کہ اس طرح کی بات مت کیجیے گا، میں آپ سے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اوپر سے نوکری سے انکار کا سن کر میرا دماغ غصے سے گھوم رہا ہے۔ جب تک میں اپنے کمرے میں جا کر آرام نہیں کروں گا تب تک میرا دماغ اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے گا۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، تمہیں پرسکون کرنے کے لیے میں تمہارے لیے بہت ہی زبردست سا شربت بناتی ہوں۔ اور پھر اسی وقت انہوں نے نور کو آواز دی، اور ان کی ایک پکار پر نور کسی جن کی طرح حاضر ہو گئے۔ اس بار میں نے اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا۔ اس لڑکی نے اپنے سر پر بہت ہی سلیقے سے دوپٹہ سجایا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ ہے، اور اسے دیکھ کر کوئی بھی انسان اپنا دل ہار بیٹھتا۔ دوسری بار جب میں نے اسے دیکھا تو واقعی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، اور میرا دل اس کے نام پر دھڑکنے لگا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو میرا سر چکرا رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، اب ویسی کوئی بھی کیفیت نہیں تھی۔ نور نے میرے لیے شربت کا ایک گلاس لایا۔ شربت پینے کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی، اور میں کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ تقریباً مغرب کے وقت میری آنکھ کھلی۔ جب میں صحن میں گیا تو دیکھا نور صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی، اور آس پاس کی دنیا سے بالکل بیگانہ تھی۔ اس کی لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھیں اور اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ میں خاموشی سے یہ قدرتی منظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک ہی اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ جب اس کی نظریں میری نظروں سے ملی تو میں یکدم ہی شرمندہ ہو گیا۔ اس دوران ہی گھر کا دروازہ کھلا اور ابا تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابا کو وہاں پر دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پیچھے امی بھی موجود تھی، لیکن امی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں تیزی سے ابا کے پاس گیا اور انہیں گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، ابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہارا رشتہ طے کرنے کے لیے آیا تھا۔ دراصل مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں اس رشتے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے خالہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو میں نے انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہمیں مانتا تھا کہ میں دل ہی دل میں اقرار کر چکا تھا، لیکن ابھی تک میں نے اپنی خالہ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ شاید خالہ کو پہلے ہی میرے دل کے حالات کے بارے میں پتا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ابا کو بلا لیا تھا۔ اماں بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اماں کو پریشان دیکھ کر میں تیزی سے ان کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرتا، ابا نے دوبارہ سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مجھے اماں سے کوئی بھی بات کرنے نہیں دے رہے تھے،
اور اس چیز کا میں بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابا مجھے کہنے لگے، میں نے مولوی کو بلا لیا ہے، مولوی تھوڑی دیر تک یہاں پر آتا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ رشتہ داروں کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میں ابھی تمہارا اور اس بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے اب مزید دیر نہیں ہو رہی۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ نکاح کے بعد ابا بالکل مطمئن ہو گئے اور پھر وہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر چلی آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میری شادی اس قدر جلد بازی میں ہوگی، بلکہ میں نے تو اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رکھا تھا۔ لڑکی پسند کرنا تو دور کی بات، میں نے لڑکی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا خالہ کا ایک گھر پر آ جانا مجھے اتنا مہنگا پڑے گا۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری تمام ضروریات کو پورا کرتی تھی، لیکن نہ جانے اماں کی اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اماں اس لڑکی کو بہت ناپسند کرتی تھی۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اماں نے مجھے روک لیا اور میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو اس طرح سے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس طرح سے رو کیوں رہی ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ میں نے جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی اسے دل ہی دل میں پسند کر لیا تھا۔ ہمیں اس قدر جلد شادی ہو جانے پر تھوڑا سا پریشان ہوں اور سمجھ نہیں پا رہا، باقی مجھے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ میری بات سن کر امی حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، مجھے پکا یقین ہے اس لڑکی نے تم پر جادو کر دیا ہے، اسی وجہ سے تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اب کی بار میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور انہیں کہا کہ خدا کے لیے بس کر دیں، آپ بس کچھ زیادہ سوچ رہی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو ایک دن نہیں ہوا بیوی کو آئے ہوئے اور اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اپنی ماں کو ہی خاموش ہونے کا کہہ رہا ہے۔ ارے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اماں دوبارہ سے واویلا مچانے لگی۔ اسی وقت ہی ابا وہاں پر آئے اور اماں کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے اسے پریشان مت کیا کرو، لیکن تم ہو کہ جیسے ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ابا کی بات سن کر اماں نے انتہائی غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، آپ تو ایسا ہی کہیں گے، اس میں آپ کا فائدہ جو ہو گیا ہے۔ دراصل میرا ابا میرا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ میرا سوتیلا باپ تھا۔ میں 7 سال کا تھا جب اماں کو طلاق ہو گئی تھی، تب اس شخص نے میری ماں سے شادی کر لی تھی اور میری بھی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ ابا نے کبھی بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی اولاد ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری تمام ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ میں اس لیے ان کا کاروبار نہیں سنبھال رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے لالچی یا چلاک کہیں۔ اس بات کا اظہار میں ابا کے سامنے بھی کر چکا تھا۔ دراصل میرا سوتیلا بھائی بھی تھا جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، لیکن وہ ملک سے باہر ہوتا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ ابا اپنی زندگی میں کافی رنگین مزاج رہے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے اماں کی اور میری بیوی کی لڑائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پر گیا۔ میں نے اماں کے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے بال چھڑوائے۔ میں نے اماں کو کہا، خدا کے لیے اب تو بس کر دیں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کو اتنی تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ میری بات سن کر اماں نے انتہائی نفرت سے میری بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ارے یہ روز رات کو نہ جانے کس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی ہے۔
ایک بار جب میں وہاں پر گئی تو یہ باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ مجھے تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی لڑکے سے ہی بات کر رہی ہے، مگر مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں نے اماں کو کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میری بیوی ایک پاک عورت ہے اور میں اس کے کردار کے خلاف ایک بھی بات نہیں سن سکتا۔ میں اماں کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگیں، تمہیں ابھی میری باتیں جھوٹ لگ رہی ہیں، تمہیں ابھی میری باتوں کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن جس دن تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا اس دن تم سے پوچھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ میں اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی، کیا آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ بیوی کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، مجھے تم پر سب سے زیادہ یقین ہے۔ دراصل میں ایسے رشتے پر بھروسہ کرتا تھا جو یقین کی بنیاد پر مبنی ہو۔ میں کہتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو یا نہ ہو، لیکن یقین ضرور ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی بیوی پر حد سے زیادہ یقین کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ مجھ پر یقین کرے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ کھل کر مجھے بتا دے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر اسے کسی قسم کی پریشانی ہے بھی تو وہ کچھ عرصے تک مجھے بتا دے گی، اور میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے میری بیوی میرے بھائی کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ میں تیزی سے وہاں پر گیا، اپنی بیوی کو زور سے اپنے بھائی سے لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا، بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھائی نے مجھے کہا، یہ میری سگی بہن ہے۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میرے سوتیلے باپ نے جس لڑکی کے ساتھ میری شادی کروائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ناجائز اولاد تھی۔ چونکہ میرا سوتیلا باپ اپنی جوانی میں کافی رنگین مزاج رہا تھا، اس کے بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اور ان عورتوں میں سے ایک عورت کی یہ لڑکی بیٹی تھی۔ دراصل وہ بچپن میں میرے سوتیلے بھائی کے ساتھ ہی رہی تھی، لیکن جس وقت ابا نے میری ماں سے شادی کی تو اس وقت انہوں نے یہ لڑکی اپنے ایک جاننے والے کے حوالے کر دی، مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی وہاں پر محفوظ نہیں ہے، تو انہوں نے میری خالہ کے ذریعے بہت بڑا ڈرامہ کیا۔ میری امی کو اس ڈرامے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اسی وقت ہی اماں ابا بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اماں کو اس راز کے بارے میں پتہ چلا تو اماں بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں۔ دراصل وہ جس لڑکے کا الزام میری بیوی پر لگاتی تھی وہ لڑکا اس کا بھائی تھا۔ میں اپنی بیوی سے تھوڑا عرصہ ناراض رہا کیونکہ مجھے اس سے گلہ تھا کہ اس نے مجھے حقیقت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ پھر بعد میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو صرف وہی کر رہی تھی جو اس کا باپ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جب سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی، نفرت کے بادل چھٹ گئے، تو ایک روشن صبح نمودار ہوئی۔ اب ہمارے گھر میں صرف اور صرف خوشیاں ہی تھیں۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا جس سے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔